نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں شکر کی اقسام پر کہ شکر کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے دل کا شکر کرنا۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کرے اور یہ کہ بے شک یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور دل کے شکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے پر اللہ سے محبت کرے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی محبت جب اس کے دل میں بڑھتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب دیکھیں چونکہ احسان تو اللہ کے ہیں، نعمتیں تو اللہ ہی کی ادا کرتا ہے، تو انسان پھر کیوں دوسروں کی طرف راغب ہو؟ انسان منہ سے یہ کلمات نکالے کہ یہ فلاں کی دی ہوئی ہے یا فلاں کی دی ہوئی ہے۔ یہ سب فضل اللہ ہی کا ہے، اسی کی عطا کی ہوئی نعمت ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اسی طرح علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے کے ساتھ ہی اللہ کی محبت دل میں مزید اجاگر ہو جانی چاہیے، مزید ایمان کی مضبوطی آ جانی چاہیے، مزید عاجزی و انکساری آ جانی چاہیے، مزید اپنی نیکیوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن انسان کا کیا عالم ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت یا خوشی ملتی ہے تو وہ مزید تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، مزید اکڑ میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنا فضل سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے میری محنت کا صلہ ملا ہے۔ حالانکہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کا فضل اور عنایت ہے جو کہ اس نے اس کو نعمت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح دل سے اگر وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے تو یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ نعمتوں کی تعریف کرے، ان کا تذکرہ اور ان کو شمار کیا جائے اور ان کا اظہار بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ اب تذکرے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی الحمدللہ کہو اور اللہ کی تعریف و بڑائی بیان کرتے رہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے اللہ، بے شک میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری نعمت کو ناشکری سے بدل دوں، یا میں اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دوں، یا میں اس کو بھلا دوں اور اس نعمت پر تیری تعریف نہ کروں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دن کا کوئی حصہ ہم مخصوص کر لیں جس میں ہم اپنی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ نے جو فضل و کرم کیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کو یاد کریں، اس کے متعلق سوچیں تاکہ ایمان مضبوط ہو، اور اپنی زبان سے بھی اس کا ذکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے ساتھ بھی شکر ادا کرنا کہ ان نعمتوں کو اللہ کی کسی بھی نافرمانی میں استعمال کرنے سے ڈرا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل جب وہ کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ تیری ہی توفیق سے ادا ہوا۔ اب دیکھیں کہ جو بھی نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ ہوئی تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو انسان کیسے پھر ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کریں، اور جب دل سے اقرار ہو جائے تو پھر زبان سے بھی اقرار کیا جائے، اور جیسے ہی زبان سے اقرار کیا جائے تو اپنے اعضاء سے بھی اللہ کی شکر گزاری کی جائے کہ ان نعمتوں کو کسی ایسے کام میں استعمال نہ کیا جائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عطا فرمائی جو کہ ہم سب کے لیے باعث نمونہ ہے، جن کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی نمازوں کو بھی قائم کرنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے،
چاہے ہم جتنا مرضی اللہ کا شکر منہ سے ادا کر لیں، جب تک ہم فرائض کو نہیں ادا کریں گے اس شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص فرائض کو ادا کیے بغیر شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عورت کا باپردہ ہونا اور باحیا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے وہ جتنا بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لے، اگر وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اب بھلا انسان یہ سوچے کہ کیا اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا صدقات ادا نہیں کرتا، اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں وہ کرتا، تو کیا وہ شکر گزاروں میں وہ شامل ہے؟ اسی طرح اگر انسان اپنے مال پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن اس مال کو نہ کبھی اس نے حج کے لیے استعمال کیا، نہ عمرے کے لیے استعمال کیا، اور ایسا شخص اپنے مال کو سودی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، تو کیا ایسا شخص منہ سے شکر ادا کرے تو کیا وہ شکر گزاروں میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ اسی طرح موبائل فون کو استعمال کرنا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور وہ کام کرنا جن سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا شکر کرنا کیا شکر گزاری میں آئے گا؟ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ شکر گزاری میں ہرگز نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اپنے معاملات کے متعلق کہ کیا ہم جو شکر ادا کر رہے ہیں کیا یہ شکر گزاری میں آ بھی رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنی نعمتوں کا شکر صحیح طریقے سے ادا کر پا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین شکر گزاروں میں سے بنا دے اور اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں سے کر لے جو کہ اس کے محبوب ہیں، جو شکر کا اصل حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔